الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی جہمی صاحب بریلوی حضرات کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ اب کھل کر نہیں کہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صوفیہ کے بارے میں جو کرامات منقول ہیں ان کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر جہمی صاحب ان کو مسلمان مان رہے ہوتے تو اس قسم کا مذاق تو صوفیہ کا نہ اڑا رہے ہوتے۔ میں نے کئی دفعہ صوفیہ کی دفاع میں بہت کچھ کہا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محترمی اور مکرمی جہمی صاحب کو پتہ ہے کہ بریلوی حضرات میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جن کا یہ عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ کافر کو جنت دینے پر قادر ہے، اور مومن صالح جو بلا معصیہ ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے۔ اچھا، اب بریلوی حضرات کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، ان دونوں پر۔ اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے صادق کو ثواب دینے پر اور کاذب کو عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کاذب کو ثواب دینے پر اور صادق کو عذاب دینے پہ بھی قادر ہے؟ تو پھر بریلوی حضرات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک اس پر قادر مانتا ہے اور ایک اس پر قادر نہیں مانتا۔ تو جیلمی صاحب جو کہتے ہیں کہ فرعون وغیرہ کفار کو جنت میں داخل کرنے پر، یا حضرت موسیٰ یا کسی بھی نبی یا ولی کو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے، تو اس کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ تو آدھے بریلوی حضرات کی تو تکفیر جہمی صاحب نے کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی آدھے بریلوی ہیں جو نہیں مانتے اور اس کو امام ماتریدی کی طرف یہ مسلک منسوب کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جہلمی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جہلمی صاحب یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کو اپنے آدھے گروہ کو مسلمان مان رہے ہوتے ہیں، اختلاف جو کہ اعتقادی ہے جہلمی صاحب کے نزدیک اس کو وہ فروعی مان رہے ہوتے ہیں، اختلافی مان رہے ہوتے ہیں، جس میں تکفیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کفر کو کفر نہ ماننا بھی کفر ہے، تو یہ جہلمی صاحب ان کی بھی تکفیر کر دیں گے۔ اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں، مثلا یہ ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا جو ہے یہ کفر ہے اور شرک ہے، تو جہلمی صاحب اس بنیاد پر تکفیر کر دیں گے۔ اور یہ جہلمی صاحب بڑے جری ہیں، یہ تکفیر کرتے ہوئے بڑے اوپر تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک خدا اور نبی کا ان برابر ہے، یعنی جو کچھ خدا جانتا ہے وہ نبی بھی جانتا ہے۔ یہ تک الزام لگا دیا ہے انہوں نے بریلوی حضرات پر۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب کسی کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں سب کو مسلمان مانتا ہوں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جہلمی صاحب کا۔ تو ذرا احتیاط برتیں اور جہلمی صاحب کو سمجھیں۔ اب بھی کیا لوگ نہیں سمجھیں گے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ کھیل کر رہے ہیں، جن کو کافر سمجھتے ہیں ان کو کھل کر کافر نہیں کہتے، مگر ان کے بعض عقائد پہ تکفیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہی جہلمی صاحب ہیں، میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا، یہ وہی جہلمی صاحب ہیں جو نصیریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ جہلمی صاحب وغیرہ کی تکفیر بند کر دے تو جواب میں جہلمی صاحب ان کی تکفیر بند کر دیں گے۔ یہاں پر وہ نہیں کہتے کہ بریلوی حضرات ہماری تکفیر نہیں کرتے لہذا ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، یا یہ کہ اگر وہ تکفیر بند کر دے تو ہم ان کی تکفیر بند کر دیں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے۔ بہت غور سے دیکھ لیجئے تب